یہ سچا واقعہ ہے شہر بریدہ کا، جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ سعودی کا ایک تاجر بیان کرتا ہے کہ میں اور میرا دوست سعود تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں جمعے کی نماز کے لیے شہر بریدہ کی مسجد الکبیر میں جا پہنچا۔ جمعے کی نماز کے بعد اعلان کیا گیا کہ جنازے کی نماز ادا کی جائے گی۔ آخرکار تمام لوگ جنازے کی نماز ادا کر لی۔ لوگ آپس میں بات کرتے رہے کہ آخرکار یہ جنازہ کس کا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ میرے ہی دوست سعود کا جنازہ ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت صدمہ گزرا، بہت افسوس ہوا کہ آخرکار میرا اتنا اچھا دوست، اتنا پیارا دوست، جو بزنس پارٹنر تھے، ہم دونوں ساتھ میں کام کیا کرتے تھے، بہت خوش رہتے تھے، اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ واقعہ 1415 ہجری کا ہے۔ چند دنوں کے بعد ایک تاجر آیا، وہ کہنے لگا کہ یہ سعود مرحوم جس کا انتقال ہو گیا، اس کے ذمے 3 لاکھ ریال قرض ہے۔ آخرکار اس کا ایک لڑکا ہے، میں اس سے 3 لاکھ ریال جو قرض لیا تھا میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ چلیے چلتے ہیں ساتھ میں، اور یہ مجھے بات پہلے سے معلوم تھی کہ میرا دوست سعود 3 لاکھ ریال قرض لے رکھا ہے۔ آخرکار ان کے بیٹے کے پاس پہنچے، ان کے بیٹے کو بتایا گیا کہ آخرکار آپ کے ابا جان 3 لاکھ ریال مجھ سے قرض لیے تھے، وہ مجھے چکتا کر دیں۔ وہ صاف انکار کر دیے کہ بنا پختہ ثبوت کے میں آپ کو 3 لاکھ ریال کیسے دے سکتا ہوں۔ اور وہ کہنے لگے کہ ابا جان جب انتقال کیے تو ان کی وراثت سے مجھے 6 لاکھ ریال ملا، اور 3 لاکھ جب میں آپ کو دے دوں تو میرے پاس کیا بچے گا۔ آخرکار وہاں سے ہم لوگوں کو مایوسی لوٹنا پڑا، اور اس سمے جو لین دین کیا جاتا تھا تو وہ پیسے بھروسے مند انسان کو دیا جاتا تھا۔ اگر آپ لین دین اس سمے کرنا چاہتے تھے تو آپ کو تبھی دیا جاتا جب آپ کو وہ جانتے تھے یا آپ سے ان کا تعلق اچھا رہتا، تبھی اس سمے دیا جاتا تھا۔ خیر، کوئی بنا پختہ ثبوت کے وہ نہیں لوٹائے۔ اب وہاں سے واپس ہو گئے۔ چند مہینے بعد میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ آخرکار میرے دوست کا کیا حشر ہو رہا ہو، قبر میں ان کا کیا معاملہ ہو رہا ہو۔ آخرکار بروز محشر جب یہ اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا۔ میں سوچتا رہا، آخرکار میں نے ارادہ کیا کہ میں 3 لاکھ ریال میں قرض چکتا کروں گا۔ یہ سوچنے کے بعد 2 رات تک مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخرکار میں کیا کروں۔ آخرکار میں نے جو ارادہ کیا تھا اس کو پختہ کیا۔ میں اپنا دکان سمیت جو سامان تھے، اس میں ساز و سامان سب کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد 4,50,000 ریال میرے پاس اکٹھا ہوئے۔ اس میں سے 3 لاکھ ریال میں قرض دار کو دے دیا۔ 2 ہفتے بعد وہ پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ 1 لاکھ ریال آپ میرے طرف سے رکھ لیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ اپنے دکان کو سامان سمیت بیچ کر مجھے 3 لاکھ ریال دیے، تو یہ مجھے اچھا لگا کہ کوئی بھلا اپنے دوست کے لیے اتنا کرتا ہے کہ اپنا چہیتا دکان تک بیچ دیتا۔ آخرکار وہ مجھے 1 لاکھ ریال واپس کیے اور پورے مارکیٹ میں میری تعریف کی اور کہنے لگے کہ یہ دوستی کا مثال قائم کر دیا۔ آخرکار وہ چلے گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے پاس ایک کال آیا۔ کال کرنے والا کہتا ہے کہ 2 دکانوں پر مشتمل میرا ایک اسٹور ہے، آپ میرے طرف سے اسے قبول کریں، میں پیش کر رہا ہوں، آپ اسے رکھ لیں۔ اور وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بنا کرائے کا میں دے رہا ہوں، آپ کو کوئی کرایہ نہیں لگے گا، کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑے گا۔ آخرکار میں نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ مزدور لے کر میں اس دکان کی سر صفائی کروانے لگا۔ ایک لدا ہوا ٹرک سامان سے میری دکان کے جسٹ سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس میں سے ایک نوجوان اترا اور کہنے لگا السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، آپ کا آنا کیسا؟ اس نے کہا کہ یہ سامان سے لدا ہوا ٹرک ابا جان نے آپ کے لیے پیش کیا ہے، کیا آپ اس سامان کو بیچ کر آدھا خود ابا جان کی طرف سے گفٹ سمجھ کے رکھ لیں اور آدھا کو آپ لوٹا دیں۔ آخرکار میں نے اس کو رکھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بات کہہ گیا کہ جب بھی آپ کو سامان کی ضرورت پڑے تو آپ ابا جان کو کال کریں، وہ آپ کو ادھار سامان دے دیں گے، آپ اس کو بیچ کر پھر پیمنٹ کر دیا کریں۔ تاجر کا بیان ہے کہ اس
اسی کچھ عرصے بعد میرے بزنس میں دگنا منافع ہو گیا اور 1436 ہجری میں میرے بزنس میں اتنا منافع ہوا کہ میں اسی سال رمضان کے مہینے میں 3 ملین ریال زکوٰۃ ادا کی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سچ ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ بس آپ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعا میں یاد رکھیں۔